السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر نور پر تشریف فرما، تقدس معاف، قابل قدر لائق احترام، معزز اور ناقلت اسلامیہ، حفاظ کرام مداح نبی، بالخصوص مختوم کرام منزلت، صاحب الفضیلت، استاد العلماء، عمدۃ المدرسین، نخبۃ المحققین، غزالی دور، حضرت علامہ وسیع مصعب اللہ وسیع صدیق قدامت برکات العالیہ، رفیقان گرامی، بھائیان محترم، دوستان معظم، محترم ساتھیوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئے ہم سبھی لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی تمام تر توجہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول کریں اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محسن انسانیت مصطفیٰ جامع رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ قصب جنت، شہریار عرب، تاجدار حرم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پرکار میں حدیث رضی پاک پیش کریں، باواز کرن پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبعی للمرحب لکم علی علیہ وآلہ وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی والا محبت کا ثبوت پیش کرتے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طاقت پوری کرنے کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم مبعی للمرحب لکم علی علیہ وآلہ وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان معظم، آپ سبھی کو مقدس محفل مبارک ہو۔ آپ سب کے ساتھ میری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہ جیلہ تجلیات شہ جیلہ کانفرنس میں ادارہ جامعۃ الغوثیہ عربی کالج کے سالانہ دستار فضیلت کے موقع پہ مجھے حاضری کا موقع ملا۔ میں اپنے کریموں کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ دراصل وقت زیادہ ہو گیا، دستار بندی کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ میں تو صرف ایک طالب علم کے حصہ سے اس مادری علمی میں حاضر ہوں۔ آپ جی لگائیں، بغیر کسی تمہیز کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ اپنے تمام سامعین کی توجہ چاہتا ہوں۔ جلدی جلدی پڑھ دیجئے بھائی صاحب، جلدی پڑھ دیجئے، ہاں جلدی سے پڑھ دیجئے۔ ہم سب لوگ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے طالبان علوم نبویہ کے لیے کم سے کم اتنا محسوس کیا کہ یہ بھی اس بات کے حقدار ہے کہ ان کو نظرانہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ بلکہ جس قدر ان کی قدر آپ کریں گے، یقین جانا اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے شاد کام کرے گا۔ آئیے بطور پیغام اس ادارے کے سالانہ جلسے کے حوالے سے میں اپنے تمام سامعین حاضرین سے گزارش کرتا ہوں، آپ آئے ہوں جس نیت سے بھی آئے ہوں وہ ساری نیت اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر بہرحال یہ محسوس کر کے اٹھتے ہیں کہ دین ہماری ضرورت ہے، دین کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، دین کے قریب رہ کر کے دینی انداز کی زندگی گزارنا ہی ہماری دنیاوی زندگی کے لیے تحفظ کا سامان ہے۔ خاص طور سے اس ماحول میں جب ساری طرف سے فتنوں کی لغار ہے اور ہر قوم ہمارے تشخص کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے اور پوری طرح نترے انداز میں فتنے بپا کر کے ہم کو دین سے دور کرنے کی باضابطہ مسلسل جدوجہد ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں جامعۃ الغوثیہ ادارے نے اپنی مقدس ٹیم تیار کر کے دنیا کو بتا دیا، ہزار فتنے اٹھتے رہیں، ہزار خرافات کا ماحول ہوتا رہے، دین سے بیزاری کے جذبات بار بار کو دینے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہمارے یہ سنی ادارے جن کی ٹوٹی چٹائی سے ہر زمانے میں دین کی ضرورت کی کفالت کرنے والے علماء کی تقدس ماب جماعت ہوتی رہی ہے، تیار ہوتی رہی ہے۔ آج بھی ہم نے تیار کر کے دنیا میں بتانے کی کوشش کی ہے، آپ ان قوموں کے تشبہات کو پامال کرنے کی کوشش کریں جن قوموں کے تشبہات کا محافظ علماء نہ ہوں۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے لیے ہر دور میں علماء رہے ہیں اور ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی کفالت انہوں نے کی ہے۔ آج بھی ادارہ غوثیہ نے اپنے ایک منصب سمجھتے ہوئے پوری طرح ارکان، ممبران، معاونین، مخیرین، علم دوست حضرات کا تعاون لے کر اس مقدس جماعت کو تیار کیا ہے۔ دیکھنے میں ہمارا ایک فاضل ہے، ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے، مگر یقین جانو جہاں بھی رہیں گے ایک انجمن بنا دیں گے، ایک تحریک بنا دیں گے، ایک منظم کر دیں گے اور آپ کو دین سے قریب کر کے دنیا کے ماحول میں دینی ضرورتوں کا احساس دلا کر کے آپ کو پاور کرا دیں گے کہ آپ دین سے قریب رہ کر ہی جی سکتے ہیں۔ آپ کے محسوس کرنا پڑے گا کہ دنیا کی تمام تنگینیوں سے الگ ہو کر آپ کے محسوس کریں دیندار بن کر ہی جینا ہماری دنیا کے لیے بھی کامیابی ہے اور آخرت کی تمام تر
کامیابیوں کو بھی ہمارے لیے اسی وقت ہم پا سکتے ہیں جب دین سے ہم قریب ہوں گے۔ آئیے اس حوالے سے اپنی باتوں کے ثبوت کے لیے حدیث پیش کرتا ہوں، دیکھیے یہ ہمارا ہی مؤدب ہے۔ ایسے اساتذہ بیٹھے ہیں جن کے بولنے سے مجھ جیسے لوگوں کو بولنا آتا ہے، ورنہ ہم لوگ مدرسے میں گونگے بن کر آتے ہیں۔ یہ غزالیہ دورہ، یہ ادیب شہیر فخر الفقہا حضرت علامہ مفتی ریاض حیدر حفظہ اللہ دامت ذمرانی، فخر الخطبہ حضرت علامہ شاہ مفتی مسعودی صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ۔ لیکن تب تک میں نے کبھی نظامت نہیں کی، اس لیے نظامت کا جمعہ ذرا کم آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ خادمانہ عزت گزاری تو خادموں کو اپنے بادشاہوں کے القابات ذرا کم یاد ہے، اس لیے میں القابات لے لے پڑھوں تو یہ نہ محسوس ہو کہ میں نے ان کے شاعر شان کو جملہ نہیں کہا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ اتنی تقدس معاف ہیں ان کی شخصیات کے جو الفاظ میں بولوں گا ان سے کہیں بالا تھا۔ سمجھاری بات، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی موجودگی میں میں گہوارہ علم کا پوری طرح احساس کر کے اپنے سامعین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین سے قریب رہیں۔ دین سے قریب رہنے ہی میں ہمیں فائدہ ہے، بلکہ دین سے جس قدر قرب بڑھتا جائے گا دنیاوی ضرورتوں کی کفالت کے سامان پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک کتاب کی حدیث پڑھتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان طلبہ علماء فضلہ توجہ دیں گے، کیونکہ ادارے کے سہن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کی ٹوٹی چٹائی سے پروان چڑھنے والے ہماری قوم کی قیادت کو کام کرتے ہیں، میرے ساتھ خیال سے کالج یونیورسٹی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی مسائل کو باریکیوں تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے مفتیان کرام، تقدس طلاب علماء، مدرسین کی خدمت بیٹھنے والے طلبہ جہاں تک پہنچتے ہیں، الحمدللہ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ حضرت سیدنا محمد ابن محمود خارزمی پوری فقہ حنفی پر بڑا احسان ہے۔ انہوں نے حضور سراج الامہ کاشف الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی 15 مسانید کا ایک مجموعہ تیار کیا جس کا نام ہے جامع المسانید، اور جامع المسانید میں الحمدللہ انہوں نے 1777 حدیثیں نقل کی۔ میں گزشتہ سال مسقط گیا تھا جب یہ لاک ڈاؤن سے پہلے، تو مجھے ایک آدمی نے ایک تحفہ دیا میری زندگی کا سب سے آپ سب کو بتاؤں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ غیر مقلدین جن کو صحیح سجدہ کرنا نہیں آتا، ان کمینوں کا ایک الزام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں، مگر کمال کہ اب سیدنا محمد ابن محمود خارزمی نے کہ 1700 حدیثیں نقل کر کے ان کے منہ کو بند کرنے کا کام ہے۔ جامع المسانید کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، یہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف ایک صحابی کے واسطے سے آقا تک پہنچا۔ مجھے یاد آتا ہے فرماتے ہیں کہ میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا اور سن 96 ہجری میں غالباً 16 سال کی رہو 96 ہجری میں اپنے باپ کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے۔ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن اپنے والد گرامی کی رفاقت و میت میں خانہ کعبہ پہنچے، ایک کنارے دیکھا حلقہ درس لگا ہوا ہے۔ اپنے والد سے پوچھا کیا ہے؟ والد گرامی نے فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو لوگوں کو بیٹھا کر آقا کی حدیثیں سناتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں صحابی رسول کا نام سنا تو میرے جذبات کی انتہا نہ رہی، فقدمت الیہ، میں آگے بڑھا ان کے قریب پہنچا، فسمعتہ یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ عزیزو آپ شاعروں کے شعر پر بہت جھومتے ہو، مچلتے ہو، بلکہ ہمارے شعرا آپ کو خاموش بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ بار بار جگہوں پر تک تڑپ جائیے، کرم کیجئے، کرائے کی کرسی ہے، ترسویں کے تو سارے پیر ٹوٹ جائیں، پھر کمیٹی والوں کو جرمانہ دے۔ میں کہتا آپ تڑپیے نہیں، مچلیے نہیں، مگر ذرا دل سے قریب ہو کر کے اپنی سماعتوں کو پاکیزہ کرنے کی ایسی باتیں سنا کیجئے۔ میں نے تو عربی کی وہ حدیث آپ کو سنائی ہے جو 1443 سال پہلے میرے آقا کی نوری زبان سے نکلی تھی۔ ایک خدا کا کرم دیکھیں، جس خدا نے اپنے محبوب کی باتوں کے تحفظ کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اتنا لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی باتوں میں کوئی تغیر نہیں ہو سکا۔ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمام فرمایا ہے صبح قیامت تک اس مقدس ذات کو بھی تغیر کا سوال پیدا جب حدیثہ سنا کیجئے تب سبحان اللہ بول دیا کریے۔ میرا تو دعویٰ ہے کہ ہزاروں نعتیں بھی ایک حدیث کی برابری آپ نعتیں سن کر خوب مچلتے ہو، چونکہ مزاج آپ نہیں، مگر حدیثیں سن کر بھی مچل جائے، اس لیے کہ نعت سننے والے کا مزاج ہونا چاہیے اپنے آقا کی بات سے ان کو بھی مچلے۔ پھر پڑھتا ہوں یہ حدیث، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے سمعت یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ طلبہ سنیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن حارث بن جزئی زبیری ایک صحابی کے واسطے سے محفوظ کر دیا،
فرماتے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سنا اپنے آقا کو فرماتے ہوئے من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کی سمجھ میں لگا رہے، دین سے قریب ہو جائے، دینی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داریاں لے لے، دین کو اپنے سینوں میں بچا کر دیندار زندگی گزارنے کا مزاج بنا لے، اللہ کی شان یہ ہے اس کی تمام ضروریات کی کفالت کے لیے اس کے رزق میں اللہ ایسے وسعت فرمائے گا کہ پانے والوں کے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے تو اس حدیث نے ہم سارے سامعین کا ایک مزاج بنا دیا کہ بہرحال اگر ہم حیدرآباد کے مسلمان ہیں تو ہمیں اپنا اسلامی ماحول بنانا پڑے گا، دین کے انداز میں رہنا پڑے گا، دینی زندگی گزارنی پڑے گی۔ خاص طور سے میں تو اس سے پہلے ذرا ٹائم چاہتا تھا، اس لیے کہ میں نے ممبر پر دیکھا تھا بہت سارے ایسے لڑکے جو جلسے میں آئے ہیں، انعامات بھی دے رہے ہیں، شورا کو بہت پسند کر رہے ہیں، مگر ان کے ہاتھوں میں نے چوڑیاں دیکھی، گلے میں میں نے چین دیکھا ہے۔ میں چاہتا تھا اگر ہمارے گھر کا پروردہ بیٹا چوڑیاں اور چین پہنے گا، آپ بتائیں اس سے اسلام بچے گا؟ یہ مسلمان رہیں گے؟ اسلام ہے رہے گا، مگر یقین جانے ان کا تشہد کا عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر یاد رکھ سکیے تو آج کے جلسہ دستار فضیل کا ایک پیغام دے کر بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خبردار خبردار، ہر گھر کا باپ، ہر گھر کی ماں جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام اپنے بچوں کے لیے کر رکھا ہے، کوشش کریں کہ تربیت دے کر اپنے بچوں کا مزاج اسلامی بنا دیں، دینی بنا دیں، دیندار سے قریب کر دیں۔ اس لیے کہ اگر اپنے بیٹوں کے ہاتھوں کو چوڑیوں سے نہیں بچا سکتے تو آپ بتاؤ ان بیٹوں کے ذریعے اپنے دین کو بچانے کی محنت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے گزارش کرتا خبردار خبردار، کوئی مسلم نوجوان لڑکا اپنے گلے میں چین نہ پہنے، اپنے ہاتھوں میں اسٹیل پیتل کی چوڑیاں نہ پہنے۔ اب تو عالمیہ ہے وقت کا، لال دھاگا لوگ پہن کر اپنی پہچان مٹا رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا تو فخر کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کے ہاتھ لائے تھے۔ مجھے ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا دو میرا خواجہ دھاگا بٹنا ہے؟ یہ تو مجاوروں نے اپنی کمائی کا ایک بہانہ بنا دیا، جی رنگتے خود ہیں اور ٹچ کر کے مزار سے دے کر روپے پاتے ہیں۔ ہماری عوام کتنی تو ان بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کسی مجاور کو نظرانہ نہیں دیا ہے، نائبین رسول کو نظرانہ دیا ہے، حفاظ اکرام کو نظرانہ دیا ہے، قرآن کرام کو نظرانہ دیا ہے۔ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان جاہل مجاوروں کو جن کا روزہ نماز سے کوئی تعلق نہیں، نہ شکل ہے اسلامی نہ لباس اسلامی۔ تو عرض کرتا ہوں کہ بتائیں آپ کہ خواجہ غریب نواز دھاگا بانٹ کے آئے تھے؟ اگر وہ صرف دھاگا بانٹتے تو 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر پوری ہندوستان کی گلی کوچے میں مسلمان بکھرے نظر آتے؟ نہیں، میرے خواجہ نے اسلام کی عظمتیں تقسیم کی، اپنے آقا کی ادائیں بانٹی اور خود خانہ مصطفیٰ کا پابند بن کر دنیا کو بتا دیا کہ اگر جینا ہے چین سکون سے جینا ہے تو نبی کی اداؤں کو اپنا کر قانون مصطفیٰ کے پاس۔ رسیدوں، یہ جلسہ دستار فضیلت اور تجلیات شہ جینا کانفرنس کا پیغام ہے کہ آپ آئے ہیں تو کم سے کم اطمینان لے کر جائیے، اب کل سے ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی۔ میرے مخدوم صاحب الفضیلت گزاری دورہ نے شکران نعمت کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ شکران نعمت کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آدمی 5 وقت نماز پڑھے، بلکہ علامہ جلال السیوطی جن کی کتاب پڑھ کر ہمارے طلباء نے اپنے آپ کو عالمیت کے لائق بنایا ہے، انشاءاللہ اپنی مقدس علماء اور مشائخ کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ عالم کی دستار پر باندھی جائے گی۔ عالمیت کے کلاس کی کتاب ہے علامہ جلال السیوطی کی جلال الشریف۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کتنی پیاری کرتے ہیں، فرماتے ہیں اشکرونی اے بطاعت ولا تکفرونی اے بے معصیت، یعنی شکر کا بہتر طریقہ کہ فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، الگ سے شکر کے لیے تم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، فرما برداری کرتے جاؤ، شکر کا حق ادا ہوتا جائے گا۔ مگر ساتھ میں قرآن نے پرہیز بھی بتا دیا، خالی شکر گزار بن کر جینے سے کام نہیں چلے گا، اس سے بھی بچنا ہے کہ فعل سے، قول سے، عمل سے، کردار سے، عادت سے ناشکری نہ بنے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ معصیت ہے ناشکری کا ماحول بنا۔ آپ نیکیوں کو کریے، گناہوں سے بچیے، بھی پیغام اس کو یاد رکھے چاہیے۔ دیکھیے میں روحانی مربیوں کا خادم ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ خادم ہونے کے ناطے اپنے آقاؤں کے کچھ جملے استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے آپ کے قلب و دماغ کو پوری طرح متوجہ کر کے پیغامات کے طور پر دلوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت کو محسوس کریں۔ میں نے دین کی باتیں کہنے کی کوشش کی، اسی حوالے سے قرآن عظیم کی ایک آیت میری پڑھی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ آپ سے یقین کے ساتھ بتاؤں اسی قرآن مبین کی تمام تر آیتوں کے علوم و معارف، مسائل شرع، معنی کے جاننے والے کو ہم فاضل کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں۔
इसी कुरान के अल्फाज को पूरी तरह याद करके अपने सीने में धड़कने वाले दिल को 6666 आयतों का पूरी तरह मुहाफिज बना लेने को हाफिज कहते हैं। और इसी कुरान को कुरान की तर्क पढ़ने को उसूल ज़ाबित जानकर हमारा बच्चा पढ़ना जानता है तो उसको मुक्तारी कहते हैं। ये दारा गौसिया का एहसान अजीम है कि हमारे उन होनहार बच्चों को जिन्हें सही बोलना नहीं आता था, जिन्हें चलना नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा ने अपनी जूठी चटाई पर बैठाकर उनके सीनों को मुंह बोलता कुरान बना दिया, उनकी जुबानों को कुरान के लहजों से पूरी तरह आबाद कर दिया, उनकी जुबानों को कुरान के उलूम मारिफ के खजाइन बांटने के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए इदारे का काम है कि नहीं? बल्कि आपसे बताऊं ये इदारा अपनी आगोशी तरबियत कर रखकर उलूम कुरानिया से जिस कदर लोगों को रुशनास कराता है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में भी यूनिवर्सिटी पर बैठने वाले अभी तक अपनी निगाहें वहां ना पहुंचा सके जहां हमारे दरुल्ता में बैठने वाला मुफ्ती वक्त अपनी निगाहें आए देखो जरा कुरान का चलन है। वनज़लना अलैका किताबा तिबयान लिकुल शै, महबूब हमने ऐसी किताब देके भेजा जिसमें हर चीज का बयान है। शायद इस बात में तफसील नहीं कर सकता, इजमालन आपके कल्ब दिमाग पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आइए उस बारगाह में चलें जिससे दुनिया मुफस्सिर कुरान हिब्रुल उलमा तर्जुमान कुरान हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से जानते और पहचानते हैं। जब इस आयत को सहाबा ने पढ़ा, तर्जुमान कुरान की बारगाह में सहाबा पहुंचे, कहा ये अल्लाह के रसूल के सहाबी, और आपको बता दूं ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस मुकद्दस सहाबी का नाम है जिन्होंने 6 साल की उम्र में भी अपने आका की आवाज़ से तरबियत में जिंदगी गुजारी है। और इस 6 साल के कमसिन बच्चे के खिदमतों के जज्बात इतने थे कि आका जब भी तहज्जुद के लिए बेदार होते तो ये होनहार बच्चा वुजू का पानी लेके हाजिर होता। मैंने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी है, खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते मेरी खिदमतों को आका ने इतना पसंद कर लिया कि उठा के अपने सीने से लगा अल्फाज हदीस है ज़म्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाला अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने अपने सीने नबूवत से उठा के लगा दिया और दुआ के लिए नबूवत का हाथ उठा, या अल्लाह इसको सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास सहाबा की बात पहुंची। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास कुरान में हर चीज का बयान कहा। लोगों ने कहा बताओ, मैं लाखों सलाम पेश करता हूं उस मुकद्दस रात पे। उन्होंने फरमाया मैं पूरी तफसील कहां बता सकता हूं, सतना जानो लाओ दाय कालो बैरी लवजतु फिल कुरान, मेरे ऊंट बादरी की रस्सी भी गुम हो जाए तो उसका पता भी अब जरा गौर करें, जिस कुरान के उलूम आरिफ का हाल ये है कि ऊंट के बांधे जाने वाली रस्सी की खबर देता है। आप बताओ अपने साहिब कुरान की अज़मत नहीं बयान करेगा, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं बयान करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के जितने उलूम हैं, दीन के जितने उलूम आरिफ है, सब का सब खजाना है कुरान मुबीन, सब उलूम आरिफ का खजाना है कुरान मुबीन। हत्ता कि आज अगर हम हमारे उलमा अपने मुताले को आगे बढ़ाकर साइंसी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कुरान की अज़मतों की बात करना शुरू कर दें तो मेरा दावा है साइंस भी पीछे होने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए कि कुरान के उलूम मारिफ ने आंखों में वो जिला बख्शा है जिसको साइंस की तरक्यात का मसीहा नहीं देख पाती। कुरान की जिला हासिल करने वाला आलिम कुरान बहुत होता है। मिसाल के लिए बात करता हूँ, क्योंकि तजलियात शहर जिला कॉन्फ्रेंस है, आइए मेरे गौस के तजलियात के हवाले से बात सुनें। कुरान की अज़मतों से शाहकार बनकर आंखों को जिला नूर पाने वाली आंखें कितनी दूर तक देखती रहती है। इस सिलसिले में बताऊं आपको, साइंसदानों की एक मशीन अल्ट्रासाउंड, माँ के पेट में बच्चा 4 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, तो मशीनें बताती हैं, मगर कामिल तौर पर अभी बच्चा बच्ची की रिपोर्ट नहीं हो पाती, कभी कभी इसमें गलतियां हो जाती हैं। मगर कुर्बान जाइए उलूम कुरान और उलूम मारिफ़े कुरान से फायदा उठाने वाला आंखों को अल्लाह ने वो जिलाता फरमाई कि सरकार सैयदना गौसे पाक की पैदाइश से 6 साल पहले सैयदना शायद करीब ने वहब ने सरकार गौसे आजम के आने के हवाले गिला पजाज साहब में जिक्र आ जाए लोग ये बैठ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, केसरों पे दस्तारबाजी कर रही है। तवज्जो से मेरी बात सुनिए, नहीं सुनेंगे तो मैं बोलता हूँ, तवज्जो सुनने को उतना समझ गया? हाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बेटा मोबाइल वगैरह रख कर बैठ जाए, मोबाइल मत इस्तेमाल करो। किसी को फोटो खींचने की जरूरत, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारा इदारा गौसिया मिशन आला हज़रत काम कर रहा है, आपके दिलों तक पहुंचा रहा है और आप लोग बड़ी बेबाकी से खड़े होकर फोटो खींच रहे हो। जी ये आला हज़रत का मिशन नहीं है, ये ताजुश शरिया का मिशन नहीं है, बल्कि फोटो खींचने वालों के सामने ताजुश शरिया के जो इतराज़ात हैं मेरे ख्याल से ना आज तक उसका कोई जवाब दे सके ना सुबह क़यामत तक दे पाएंगे। बस ये तो जलवों की नुमाइश का ख्याल है जो लोगों को वीडियो टीवी और टीवी चैनल पर आने पर
مگر ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک والے جلووں کی نمائش کے خواہش مند نہیں ہیں، پر ان کے مسلک پہ چل کر مقبول بارگاہ ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چل گیا میں عرض کر رہا کہ صاحب بہجت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں آپ ذرا علم قرآن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والی آنکھوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں آپ 6 سال پہلے سرکار سیدنا شیخ خلیل بن وہب علاقہ عرب میں رہتے تھے، ایک جماعت زیارت ان کی وہاں پہنچی، آنے والے لوگوں سے پوچھا کہاں سے آ رہا تھا؟ عراق سے؟ کہا عراق کے کس گاؤں سے؟ کہا جیلان سے۔ جیسے کہا جیلان سے، صاحب بہجت اللہ فرار رکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ خلیل بن وہب فرماتے ہیں ان اللہ نور وجوہکم بظہور رجل قریب من فضل اللہ تعالی اسمہ عبد القادر مولدہ فی العراق مسکنہ فی بغداد ويقول قدم حاضی علی رحمت کل ولی اللہ ويقر اولیاء عصری بعمر اللہ تعالی۔ اب ذرا غور کریں، یہاں تو مشینیں صرف بتا پاتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچہ، مگر میں چیلنج کر رہا ہوں قیامت تک یقیناً ایسی مشینیں سائنس نہیں بنا سکتی جن مشینوں کی بنیاد پر یہ بات بتایا جا سکے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ وہ پیدا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا، وہ جوان ہوگا تو بولے گا کیسے، وہ چلے گا کیسے، اور اس کی رفتار کیسی ہوگی، اس کی گفتار کیسی ہوگی، یہ مشینیں آج تک بتا سکی ہیں، یہ صبح قیامت تک بتا پائیں گی۔ ہاں ان کے بتانے والی آنکھوں کا اگر جائزہ لینا ہے تو آپ کو محسوس کرنا پڑے گا یہ قرآن کے علوم ہیں جو اپنے دامن میں قرآن بساتا ہے، آئین قرآن بن جاتا ہے، قانون قرآن کا شاہکار بنتا ہے۔ خدا فضل فرما کر ان کی آنکھوں کو نور دیا ہے، دیتا ہے جو آج بھی دیکھ رہی ہے اور صبح قیامت تک۔ جانتے کیا کہا؟ فرماتے آنے والوں تمہارے چہروں کو خوشخبری ہو، مبارکباد ہو، تم ایسی جگہ سے آئے ہو جہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہو، عراق میں پیدا ہوگا، بغداد میں ٹھہرے گا، عالم جوانی میں حکم خدا سے منبر پر کھڑے ہو کر وہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور اس کے اعلان کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ جتنے اولیاء موجود ہوں گے وہ سب کے سب اپنی گردنیں جھکا کے غوث اعظم عبد القادر کی بات کو قبول کریں۔ آپ بتا دیں سائنسی دنیا سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ میرا تو مطالعہ بول رہا ہے کہ سائنس وہیں تک بول پا رہی جہاں تک قرآن نے کہا ہے۔ اب تک جہاں تک سائنس پہنچی ہے وہ بھی میرے قرآن کی دین ہے، اس لیے قرآن پڑھنے والوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والا عالم، فاضل، حافظ، قاری، مفتی، یہ سب کے سب آپ کی تمام تر ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں۔ ضرورت کی چیز ہیں، بلکہ ایسی ضرورت کی چیز ہیں جہاں آپ کی ضرورت کو کوئی کفالت نہ کر سکے تو الحمدللہ علماء علم کے سائے میں آپ کی تمام تر ضرورتوں کا حق ادا کریں۔ ہماری بات اشارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ضرورت کی بات کہتے ہیں تو میں ضرورت پر ایک مشاہدہ اپنا رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء ضرورت ہے، بلکہ بعض ہمارے بڑے علماء، کمیل علماء کی ضرورت، ہمارے کتنے فقہا کم علم رکھنے والے علماء کے لیے ضرورت بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے بزرگ ہیں خلاف وقت کے محدث سے حضرت سیدنا عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ دیں آپ، حضرت سیدنا عامش محدث تھے، مگر محدث ہونے کے باوجود جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آتے ایک کا ایک قول میں پڑھ فرماتے تھے نحن الابطار وانتم الاتقاء، امام اعظم ہم تو ادھر فروش ہیں یعنی پنساری ہیں اور تم سب کے سب حقیق ہم دواؤں کا اشتیاق رکھتے ہیں، مگر کون سی دوا کس بیماری کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ کا حال ہے کون سی حدیث کس درجے کی ہے، کس حدیث سے کون سا مسئلہ مستمت ہوتا ہے، یہ ساری فراست ایمانی تو آپ کو بتانے دے رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا عامش کبھی کبھی اپنی ضروریات کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک موقع پیش آیا، میں جامعہ غوثیہ کے اس مقدس اجلاس کے ذریعے پیغام دیتا ہوں جن کی شادیاں ہو گئی وہ ذرا شادیوں کے بعد اپنی بیویوں سے ان کا حق ادا کر کے ان کو اپنے موافق رکھنے کی کوشش کریں۔ مکتوب گرامی نے کہا تھا نا کہ خادمہ ہے، مگر یقین جانے خدمت گزاری کے اعتبار سے خادمہ ہے، ورنہ میرے مذہب نے تو ہمارے گھر کی عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا۔ یہ اور بات ہے عورتوں کو ملکہ بن کر جینا اچھا نہیں لگتا۔ آپ 2-4-10 ہزار دے دیجئے تو پوری مارکیٹ خرید کر دسیوں جھولے بھر کر اس طرح لے کے چلیں گے کہ پتہ لگے گا لونڈی جا رہی کہیں جا رہی۔ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں شاپنگ بند کیجئے، بازاروں میں گھومنا بند کیجئے، سامانوں کی خریداری بند کیجئے۔ اسلام نے تمہیں گھر کا ملکہ بنایا ہے تو ملکہ بن کر اپنے لوگوں سے گھر کا کام و کاج کرا لیا کیجئے اور خود اپنی گود کو اپنے بچوں کا پہلا مدرسہ بنا کر ان کی ایسی تربیت کیجئے، اس طرح سدھار دیجئے کہ دنیا کے جس کالج جس دانشگاہ میں ہمارا لڑکا جائے ماں کے پہلے مدرسے کا اثر پوری طرح باقی سمجھاری بات۔ تو سیدنا عامش کا آج کہا یہ کیا ہے محترمہ دی کبھی کبھی لوگ چوک ہو جاتے ہیں
ایک دن سیدنا احمد کچھ ناراض ہو گئے، موٹی ہے، آئے گھر پہ، بیوی سے بات چیت ہو رہی، اتنے میں بیوی نے کچھ کہا، انہوں نے نانا کو کہا کہ آج اگر صبح تک بولی، صبح تک نہ بولی تو 3 طلاق۔ سوچتے تھے یار بڑا آسان نسخہ مل گیا کہ آرام سے چپی ساتھ لیجیے، صبح ہو جائے گی، میرے پیر ہاتھ وقت نہیں پہنچے گا، رکھ دے، بیٹھ جا، میرے کریم ہے، بیٹھ جا، آج صبح تک نہ بولی تو 3 طلاق۔ بیوی نے بھی موقع کو غریبہ جانا، خالی خاموش رہنے سے چھٹی مل جائے گی روزانہ کے جگہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انداز اس طرح اپناؤ گھروں میں، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا گھر والوں کے لیے بہتر ہو کپڑا پہنانے میں، کھانا کھلانے میں، مکان بنانے میں، بینک بیلنس کرنے میں؟ نہیں، سب سے بڑے بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت بہتر کیجیے، ان کی نگہداشت اچھی کیجیے، ان کی دیکھ بھال ایسی کیجیے، اس لیے کہ گھر کا باپ ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری صرف کھانا کھلانے، پانی پلانے، گھر بنوانے، بینک بیلنس کرنے کی نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بہتر ذمہ داری یہ ہے اپنی نسلوں کو اتنا اچھا بنا دو کہ تم نہ رہو مگر ان نسلوں کی نیکیاں تمہاری قبروں کو رحمت و نور سے معمور کرنے کا سبب بنے۔ اس طرح کوشش کیجیے۔ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، بیوی نے غریبہ جانا، خاموش ہو گئی، آدھی رات گزری، سیدنا احمد کا ٹمپریچر ہائی ہو گیا، اس نے تو موقع کو غنیمت سمجھ، اب ضرورت کا احساس ہوا، عالم کس قدر، جبکہ خود محدث تھے، جلدی سے نکلے، امام اعظم کے دروازے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، احمد، امام اعظم مسکرانے لگے، احمد اس وقت آپ ضرورت کی چیز اس لیے آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام بھی یہ محسوس کر لے کہ علماء ضرورت ہے، اور جس قدر احساس بڑھتا جائے گا انشاءاللہ آپ کی ضرورتوں کی کفالت بھی ہوتی جائے گی، علماء کا مقام بھی بڑھتا جائے گا۔ مگر خبردار خدا کے واسطے ہمارے علماء فضلہ حفاظ و قرہ جب کسی مسجد مدرسہ کے امام ہو جائیں، مدرس ہو جائیں، جن کو نوکر خادم نہ سمجھیے گا، اور جب کسی کمیٹی کے آفس سے جملہ سنتا کالجہ پڑ جاتا ہے، پلک چل رہا صبح ہوگی 2 گھنٹے، منیجر صاحب آئیں گے، امام صاحب پلک چل رہا، ہونا کیا چاہیے ان کو کھلے بجا دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جتنی دیر میں امام صاحب سے کہنے کا اتنی دیر میں خود ہی تو بجا لیتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مزاج بند کر دیجیے، بلکہ جو کمیٹی ہے وہ خادم ہے، جی مسجد مدرسے کی جو کمیٹی ہے وہ خادم ہے، آپ اپنی خادمانہ حیثیت کو اجاگر کیجیے، انشاءاللہ علماء قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ مل کر دین کو فروغ دینے کی تمام تر جدوجہد کرتے ہیں، تمام تر جدوجہد کرتے ہیں۔ امام احمد سے پوچھا کیا ہوا؟ حضور بس تھوڑی نوک جھوک ہوئی، مجھ سے آج غلطی سے جملہ نکل گیا کہ اگر صبح تک تو نہ بولی تو 3 طلاق۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کر چپکے ساتھ لی، رات کے 1:30 بجے تک امام اعظم فرماتے اسی کے لیے پریشان ہے، چاہیے آپ آرام کیجیے، چلے گئے گھر پہ، مؤذن کو بلایا 1:30 بجے، مؤذن کو بلایا جاؤ اذان دے دو، مؤذن کا سرکار ابھی تو نماز فجر کا وقت میں کافی ٹائم باقی ہے، کہا میں جو کہتا ہوں کر رہا، مؤذن اذان دے دی، جیسے اذان کی آواز ہوئی بیوی کمرے سے مسکراتی ہوئی نکلی، امام احمد کے پاس پہنچی، کہتے آپ نے کہا تھا نا کہ صبح تک نہ بولی تو 3 طلاق، صبح ہو گئی اذان ہو گیا میں چلی، امام احمد مسکرا کے فرماتے کہاں چلی؟ یہ تو امام اعظم کی چلی، یہ تو امام اعظم کی چلی ہے، جی ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، امام اعظم نے اذان دلوا کر تم سے بلوا لیا تاکہ میری شرط ختم ہو جائے، تم نے بول دیا اب طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے میں نے کہا تھا صبح تک نہ بولی تو 3 طلاق، اذان سن کر بولی تو صحیح۔ آپ دیکھ لیں کتنے اہم موقعوں پر عالم ہماری ضرورت کی کفالت کرتا ہے۔ میں خاص طور سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ محسوس کریں، آپ یقیناً یہ ضرورت کی چیز، آپ خالی فاتحہ، تیجا، 40واں 20واں کا امام نہ جانیے علماء، جی بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جہاں سارا رشتہ دار اپنی رشتہ داری کا حق ادا نہیں کر سکے گا، ایک عالم اپنا فرض میں منصبی ادا کرتا ہوا، یقین جانو ایمان کے رشتے کا حق ادا کرتا ہوا آپ کی مشکلیں غفور کرے گا، مصیبتیں دور کرے گا۔ اس لیے علماء کی ضرورت کا احساس ہے، علماء وہ ہیں آج بھی سائنسی اعتبارات سے جب ہمارے علم قرآن کو دعوت دی جاتی ہے، یقین جانے کالج کے ٹیچر پروفیسر نہیں نکلتے، تب ہماری انہی مدارس کی پیداوار علماء کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور یہ لوگ گندر شکن جواب دے کر قرآن کے علوم کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، توجہ کریں آپ، اور درس سے ساری باتیں تو میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں اور مجھے اس بات کا بار بار احساس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس وطن میں مشق پیش ہو جائے، اس کی عقل مندی ہے،
جہاں زعفران کی کھیتی ہوتی ہے، ہمارے ہندوستان سے کوئی زعفران بیچنے کو پتہ نہ جائے تو لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، یہاں تو کھیتی ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ، میں جامعہ غوثیہ مادر علمی کے صحن میں بیٹھ کر علم کی بات کروں تو لوگ ہنستے ہوں گے، آپ محسوس کرتے ہوں گے یار یہاں علم کی بات کرتے ہو، یہاں سے تو علم کے بولنے والے تیار کیے جائے۔ تو میں اس بات کا ثبوت ہوگا کہ واقعی تیار کیے جائے تو میں بھی تو اسی مادر علمی کا تیار کرتا ہوں، میں بھی تو انہی اداروں کی پیداوار ہوں۔ میں نے کسی یونیورسٹی کی کرسی نہیں دیکھی، اس لیے کہ استطاعت نہیں تھی، مگر الحمدللہ حال یہ ہے کہ اسلامک لا کے اعتبار سے حضرت علامہ مفتی بصیر الدین صاحب اللہ سے پوچھیں، کبھی کبھی جلسوں میں سابقہ پڑتا ہے، ہم ساتھ رہتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے، اسلامک لا پر ان کی زبانیں نہیں کھل پاتی، اس لیے کہ ان کا اپنے تعلیم کا ایک گراؤنڈ ہے، مگر علم دین کی برکت یہ ہے کہ علم دین جب پوری طرح اپنا قدم دلوں میں جماتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ ذات آتی ہے کہ جہاں بھی جائے اپنے علم کی برکتوں سے سارے علوم اس کے لیے اس لیے میں اکثر مدارس کے جلسوں میں کہنے لگا کہ ہمارے وہ طلبہ جن کو گھریلو استطاعت میسر ہے، بڑے باپ بھائی اور سب کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو صرف فاضل پڑھ کر کے آپ اکتفا مت کیجیے، 2-3 سال اور ٹائم دے کر اپنے آپ کو اور مضبوط اور مستحکم کو کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کو مضبوط عزتوں کا ماحول عطا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ توفیق دے، یونیورسٹیز میں جائیے اور بھی علوم حاصل کیجیے اور دنیا کو بتا دیجیے ہم مدارس کے لوگوں کے علوم محدود نہیں ہیں، بلکہ یونیورسٹیز کی تعلیمات حاصل کر کے آپ اپنے کو وسعتوں میں پھیلا دیجیے، اب لوگوں کو بتا دیجیے ہمارے قوم کو جس طرح کی ضرورت پیش آئے گی ان تمام تر ضرورتوں کی کفالت کے ہم نے مدرسے سے نکل کر یونیورسٹیز کی کرسی پہ بیٹھ کر وہ سارے علوم حاصل کر لیے ہیں، جب جہاں جیسے جس علم کی ضرورت پڑے گی ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک بات انتہائی افسوس کی ہے، مدرسے سے نکل کر ہمارے طلبہ جب یونیورسٹیز کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اپنا عالمانہ تشخص برباد کر دیتے ہیں، جی اپنا عالمانہ تشخص کھو دیتے ہیں۔ اب یونیورسٹیز میں ٹوپی نہیں رہے گی، داڑھی بھی کٹ کر کے بڑی معمولی ہو جاتی، بلکہ بعض لوگ عالم کی ڈگری لے کے فاضل کی ڈگری لے کے یونیورسٹی میں گئے تو پینٹ شرٹ پہنے رہے، میں نے کہا نا ایسے مت کریں، کاش اسی عالمانہ وقار کے ساتھ یونیورسٹی کی کرسی پر بیٹھ کر آپ اگر علم حاصل کرتے تو کم سے کم تمام اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کا مزاج سدھرتا کہ یار علماء بھی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، اب تو عالمانہ وقار بڑھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ علوم آگے بڑھائیں، خود ادارہ میں جتنی اور بھی حیثیت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہاں سے نکل کر دستار پانے کو اگر استطاعت ہے اور اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو مختصر اتنے پر اکتفا مت کیجیے، مزید علوم و فنون حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور سے آج کل تو آپ جانتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کو کتنا پابند بناتی جا رہی ہے، اس اعتبار سے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مختصر علوم پر اکتفا نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی بس ایک آخری بات بطور نصیحت کہہ کر ان طلبہ کے سامنے ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے تقدس مآب اساتذہ علماء ہمارے روحانی مربی تشریف فرمائیں، ان سب سے فیض برکات اٹھاتے ہوئے اپنی طلبہ کو جو دستار فضیلت حفظ و قرت کی سے اپنے آپ کو مشرف کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان سب سے طالب علم کے حیثیت گزارش کرتا ہوں دوستو اس بات کو ملحوظ رکھیے گا، میں نے اپنی 35 سالہ زندگی کی خدمات میں یہ محسوس کیا کہ آپ بڑوں کو تعظیم کے ساتھ دیکھو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و ضمہر رکھو، عزت خود ہی قدم جمائے گا، بلکہ حال یہ ہے یہ اوقات تعظیم کا بڑھتا جائے، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ ماحول بڑھتا جائے تو یقین جانا اس علم دین کی برکتیں بڑی وسعت پذیر ہوتی ہیں اور آدمی اس سے فائدہ خود اٹھاتا ہے، اپنے عوان و انصار کو قرب جواب میں رہنے والوں کو بھی مستفید کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے ادب و احترام کا دامن کبھی چھوٹنے نہ پائے، رنگ برنگ کپڑے نہ پہنیے، آپ کا اپنے مخصوص رنگ کا کپڑا اس کو پہن کر کے اپنی عظمتوں کا سکہ قلب و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کیجیے، ادب و احترام کا ماحول بنائیے، خود مؤدب ہوئیے، اور اس لیے کہ آپ دنیا کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ماڈل ہیں۔ ہمارے علماء اپنے 2-3 ساتھیوں کو اگر سدھارنا شروع کر دیں میرے خیال سے مہینہ نہیں لگے گا ایک گاؤں کے 75% نوجوان لڑکیاں ہو جائیں گے کہ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کام کیجیے گا، ادب و احترام چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ ادب نے چھوٹوں کو بڑوں کا درجہ عطا کیا، بڑوں کے احترام نے ہمیشہ چھوٹوں کو محترم بنانے کی کوشش کی۔ غالباً مجھے یاد آتا ہے یہ اسلامی فقہ کا ایک قصہ ہے جس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اسی پر میری بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اعلیٰ حضور امام اعظم و خلیفہ کے شاگرد ہیں، انہیں تقدس مآب شاگردوں کو لے کر سرکار امام اعظم نے شریعت کے قوانین مستنبط کرنے کے 83,000 قوانین شریعت 83,000 قوانین اضافہ ہے
اور ان 83,000 قوانین کی روشنی میں اپنے تقدس پاک شاگردوں کی جماعت لے کر میرے خیال سے جو مجھے یاد آتا ہے تقریباً 12,90,000 مسائل شرع حل کیے، ایسے مسائل کہ صبح قیامت تک آنے والے مفتیان کرام کے لیے یہ سارے حل کے مسئلے انہیں میں سے ایک ذات ہے سیدنا امام یوسف۔ امام ابو یوسف کافی علم داخل بہت بڑے عالم تھے۔ ایک بار احساس ہو گیا کہ اب امام اعظم کے دارالقضا میں جا کر شاگرد بننے کے بجائے مجھے دارالقضا کھول لیا، مگر مخدوموں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، یہ نوازتے بھی ہیں تو بڑے نرالی انداز میں نوازتے ہیں۔ امام اعظم کو اطلاع ملی، اپنے نوکر کو بلایا، کہا سنا ہے کہ امام ابو یوسف دارالقضا کو بھی کہا؟ ہاں سرکار میں نے سنا۔ کہا جاؤ چلے جاؤ میرا مطلب پوچھاؤ، جاؤ ان سے پوچھ لینا ایک آدمی نے دھوبی کے وہاں کپڑا دھلنے کے لیے دیا اور جب کپڑا لینے آیا تو دھوبی کی نیت خراب ہو گئی، انکار کر دیا، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دھوبی نے بولا اس کو کپڑا دیا، اب بتائیے کہ آپ کپڑا لینے والا دھلائی دے گا کہ نہیں؟ اگر امام ابو یوسف کہے دے گا تو کہہ دینا غلط، اگر کہیں گے نہیں دے گا تب بھی کہنا غلط، اور جب تم دونوں غلط کہو گے تو امام ابو یوسف پوچھیں گے پھر صحیح کیا ہے؟ تم کہہ دینا اگر صحیح جاننا ہے تو امام اعظم کی بارگاہ میں چلے گا، امام اعظم کی بارگاہ میں چلے گا۔ تو پہنچا نوکر، سوال سلام کیا، بیٹھ گیا، بہتر ایک سوال ہے تو کیا تھا؟ ایک شخص کپڑا دھلنے کے لیے دھوبی کا لے کے آیا، دھوبی کی نیت خراب ہو گئی، غبن کر لیا، کچھ دنوں کے بعد پھر دھوبی کا مزاج اچھا ہوا، اس نے مالک کو بلایا، کپڑا دے دیا، اب کپڑے کی دھلائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ امام یوسف نے غور کیا، فرماتے دے گا، دھوبی نے کہا نوکر نے کہا نہیں دے گا، پھر تھوڑا غور کیا، کہا نہیں دے گا، کہا یہ بھی غلط، دونوں غلط کہہ دیا۔ تب امام یوسف مسکرائے تھے، فرماتے ہیں کہ نوکر اگر دونوں غلط تو صحیح کہتا ہے؟ امام اعظم کے پاس چلے گئے، چنانچہ امام ابو یوسف تو اسی دن چلے، اور جب قریب پہنچے تو سرکار امام اعظم مسکرا کر فرماتے لگتا ہے دھوبی والا مسئلہ لایا، لگتا ہے دھوبی والا مسئلہ لایا، آگے بیٹھ گئے، عرض کر کے ہاں سرکار میں بڑا پھنس گیا، میں نے کہا دے گا تو نوکر نے کہا نہیں دے گا، غلط ہے، میں نے کہا نہیں دے گا تب بھی نوکر نے کہا غلط ہے، سرکار صحیح کیا ہے؟ اب امام اعظم اور ایک عالم کی وضاحت دیکھیں، شان دیکھیں، میں اسی لیے آپ سب کو اس بات کی طرف بار بار متوجہ کر رہا ہوں، علم دین کی اہمیت جانیں، علم دین کی حیثیت اجاگر کریں، ہر بچے کو کم سے کم اتنا بھی علم دین ضرور سکھا دیجئے جتنی علم دین کی ضرورت ہے ہماری انسانی زندگی کے لیے، جس کے بغیر ہم دنیاوی زندگی جی نہیں سکتے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں علم دین ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مچھلی کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے، اگر بغیر پانی کے آپ مچھلی کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، یقین جانو بغیر علم دین کے ہماری اسلامی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اتنا علم فرض ہے جس سے نمازیں صحیح ہو سکے، روزے صحیح ہو سکے، حج کر سکیں، زکات دے سکیں، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ عالم بننا، فاضل بننا، مفتی بننا یہ فرض عین نہیں۔ چند لوگ ہو گئے تو پورا علاقہ سنبھال لے گے انشاءاللہ، مگر کم سے کم سب کو اتنا علم جاننا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے جس سے عبادت کیسی ہو سکتی۔ امام اعظم وہ غریب پر فرما ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں غلط کہا، حضور بتایا صورت کیا ہوگی؟ فرمایا دیکھو کپڑا دھلنے والا لے کر آیا دیا، اگر اس نے کپڑا دھل دیا اور دھلنے کے بعد اس کی نیت خراب ہوئی، دھلنے کے بعد اس کی نیت خراب ہوئی تو چونکہ کپڑا دھلا ہی تھا اس آدمی کو دینے کے لیے تو نیت خراب ہونے سے پہلے اگر دھل دیا تو یقیناً اس کو پیسہ دینا پڑے گا، لیکن اگر پہلے نیت خراب کر لیا اور بعد میں کپڑا دھلا تو گویا اس نے اپنے لیے دھلا، اگر ایسی دھلائی کی پوزیشن ہے تو کپڑے والا اس کو دھلائی نہیں دے۔ آپ بتا دیں مشکل ترین مسئلہ چٹکی بجانے میں حل ہو گیا، پتہ چلا علماء ہماری دین کی ضرورت ہے، ان سے قریب رہیے، قرب کی لذتوں سے آشنا ہوئیے، کوشش کیجئے ان کے ہدایات بنا کر، ان کے ماڈل بننے کی، ان کو اپنا ماڈل بنا کر، ان کو اپنا سنگ میل بنا کر، ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے ادارہ جامعہ غوثیہ عربی کالج کے یہ پروردہ طلباء ہم سب کے لیے ایک قائد، ایک لیڈر، ایک رہنما بن کر کے ہماری تمام ضرورتوں کی کفالت کریں گے اور ہر میدان میں قیادت کر کے ہم کو تمام تر مشکلوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی پیغام آپ کے سامنے لے کر آیا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا تو جس آیت کو میں نے قرآن کیا تو اس کے سیر حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹہ چاہیے۔ یہ مختصر سے گفتگو اور اس کو میں اپنی زندگی کی میراث سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں بڑا طویل عالم ہوں، ایک چھوٹے مکتب میں پڑھاتا ہوں،
ایسی کبھی دعوتیں مل جاتی ہیں تو اسے اپنی زندگی کی سعادت سمجھ کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے مخدوم بھی تشریف فرمائے، یہ تقدس علماء ہے، اللہ اس مقدس قافلے کو سلامت رکھے اور دیر تک ہم جیسے وہ ان کے قرب میں بیٹھ کر ان سے علم فیضان حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ درجہ آباد، فیضان جامعہ غوثیہ پائند آباد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔